اس کا دوسرا باب اور پہلی آیت سے، مقدس لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور پہلی آیت سے۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسو کرسٹس کی طرف سے مقدس لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور پہلی آیت سے، انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسو کرسٹس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی قسم نویسی سوریا کے حاکم اوریس کے عہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر ہو گئے۔ بس یوسف گلیل کے شہر ناصرت سے دور کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے وہ دور کے گھرانے اور اولاد سے تاکہ اپنی مگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسے ہوا کہ اس کے بعد سے حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلو کا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چٹنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ بات قرآن کے پڑھے اور سنے جانے پر قرآن آئین قرآن کے راز شکر ہو آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح اس کے نام سے خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے کلام کے لیے اور ہمیں توفیق عطا فرما ہم تیری آواز تیرے کلام کو سن سکے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام اور آپ سب کی سلام بھی ہو۔ آپ کلام میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے، اور سننا کہاں سے؟ زوردار تالیاں کلام کے کلام سے۔ رات کو میں نے کلام سنایا ایمینوئل، خدا ہمارے ساتھ، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے برکت پائی اور آپ کے کومنٹس اور آپ اس کا جو فیڈ بیک دیا کہ آپ کو کلام بہت اچھا لگا اور اس کی برکت آپ کو ملی اور اس کی تسلی آپ کو ملی، اور میں نے آپ کا حوصلہ بڑھایا کہ فکر نہ کرے خدا ہمارے ساتھ۔ اور آج کی صبح کا کلام پیش گوئیاں اور یہ کلام جو ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ چکا ہوا ہے کیونکہ میں اس کو شیئر کیا تھا، تو جس کسی کے پاس نہیں ہے تو دوسرے سے پوچھ لیں، جن کے پاس واٹس ایپ وغیرہ وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو اگر میں سارا کلام سناؤں تو پھر بہت وقت لگے گا، لیکن اس میں سے جو خدا مجھے کلام دے گا میں اس کو سے سناتا ہوں۔ اور پرانے عہد نامہ کی پیشین گوئیاں پرانے عہد نامے کا کلام، پرانے عہد نامے کی پیشین گوئیاں، اور جو کہ کلام کے مطابق، تاریخ کے مطابق اور ثبوت کے مطابق کہ اس میں نویسی کا ذکر ہے، سوریا کے حاکم پولیس کے عہد میں اس نویسی ہوتی ہے۔ کیسو کرسٹس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اپنے نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو جائیں، اور کلام کے مطابق بس یوسف بھی بیت لحم کا رہنے والا تھا اور اسی لیے وہ اپنے آبائی شہر، اپنے آبائی علاقے میں نام لکھوانے کے لیے جاتا ہے۔ تو کیا یہ اچانک سے ہے؟ یہاں جو ایک بات ہمیں نظر آتی ہے، مماری کی بات نظر آتی ہے، تو اس لیے کہ جب اس پیشن گوئی کی تکمیل ہے تو اس بات کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں پہلے ہی سے یہ بات ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کلام پورا ہونا ہے، کماری سے بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام بھی ان کو دیا گیا مقدس یوسف اور مقدسہ محمد یسوع کی بات کی گئی، ایمینوئل کی بات ہے ان کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ سمجھے جو ہمیں یہ باتیں، یہ کلام، یہ واقعات، سچے واقعات، تاریخ کی باتیں ہمیں آج سے 2000 سال پہلے نظر آتی ہے، تو کیا اس وقت کے لحاظ سے یہ اچانک سے ہو گیا؟
یا خدا نے کوئی اپنا منصوبہ بدل لیا کہ اس نے ایک کماری لڑکی کو چن لیا اور جس کو بعد میں مقدسہ ماں مریم بھی جو ہے ہمارے خداوند کی ماں ہم سب کی ماں، مقدسہ ماں اس کماری لڑکی کو اس کو چن لیا، تو ہم جانتے ہیں پاک کلام کی روشنی میں کہ یہ سب کچھ خدا کا منصوبہ تھا۔ تو سب سے پہلے میں لفظ کرسمس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، پھر میں واپس آؤں گا پرانے عہد نامے پر اس کی تعلیم۔ ہم لفظ کرسمس بولتے ہیں اور یہ دو لفظوں سے بنا ہے، کرائسٹ اور ماس، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی تعظیم، اس کی عبادت، اس کی پرستش یا اس کی شکر گزاری کرنا۔ کمپاؤنڈ ورڈ، مرکب الفاظ ہے، جو بچے گرامر جانتے ہیں مرکب الفاظ ہیں، وہ دو لفظوں سے مل کر یہ کرائسٹ اور ماس، اور ہم اس کو شارٹ فارم میں ہم اس کو کرسمس ہم بولتے ہیں۔ اس کے بارے میں غلط فہمیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں کلام میں لکھا ہے کہ خداوند 25 دسمبر ہی کو جو ہے وہ پیدا ہوئے، تو اگر 25 دسمبر نہیں لکھا ہوا تو پھر اس کی پیدائش کا تو ذکر ہمیں ملتا ہے نا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لکھتا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ تو کلام ہمیں ملتا ہے اور اس کی تاریخ کا بھی واضح ثبوت ہے، کوئی اس میں انہونی بات نہیں ہے، تاریخی ثبوت ہے۔ کیسر کا نام، بادشاہ کا نام، علاقے کا نام، جگہ کا نام، سب کچھ کلام میں درج ہے، وقت بھی درج ہے، اور اس کی ساری کیلکولیشن نکال کر وہ یہ دن جو ہے ہمارے بزرگوں نے اس دن کو جو ہے، تو اگر ہم اس کی پیدائش سے انکار کرتے ہیں کہ ہم اس دن کو بھی نہ مانتے، کچھ معاف کرنا، تو اگر ہم اس دن کو مانتے ہیں تو پھر اگر خداوند کی پیدائش کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے اس دن کو بھی ماننا چاہیے۔ یہ تو میں نے آپ کو اس کا مطلب بتایا۔ اب ایک لفظ ہم لکھتے ہیں ایکس ماس، لوگ اس کو بولتے ہیں ایکس ماس، لیکن وہ لفظ ایکس ماس نہیں ہے، وہ لفظ خائے ہے، اور خائے کے الف خا حمزہ بڑی خائے، تو یہ حروف ہے، جیسے انگریزی کا حروف ہم بولتے ہیں ایکس، تو یہ ایک حروف ہے یونانی زبان خائے۔ تو خائے یہ وہ لفظ ہے جو کہ یوحنا رسول کے انجیل اس کا 4واں باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ عورت، یوحنا کے انجیل اس کا 4واں باب اس کی 25ویں آیت میں، تو وہ عورت جو یعقوب کے کنویں پر خداوند کے پاس کھڑی ہے اور خداوند اس سے بھیٹ کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ عورت کہتی ہے کہ خریستس جو آنے والا ہے ہمیں سب کچھ بتا دے گا۔ تو خداوند کا جو نام ہے خریستوس، یہ یونانی زبان میں لفظ ہے، اسی سے خریستس کیا گیا، اور خائے میکس یعنی کہ یہ خائے لفظ یہ یسوع کو ظاہر کرتا ہے، اور جو ہم آگے ماس دیتے ہیں تو یہ اسی سے وہی لفظ بنتا ہے کہ خداوند کی ایمان ہے۔ سو اس کو ایکس ماس بولنے کی بجائے اس کو خائے میکس اگر ہم بولیں تو یہ زیادہ ایکس میں یہ خائے یہ لفظ ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، تو یہ خداوند کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور دیکھیں دنیا کے لوگ یا بچے کس لیے پیدا ہوتے ہیں؟ لمبی عمر گزارنے کے لیے۔ جو کبھی ہمیں ہمارے گھر میں کہنا جب پادی کامت پیدا ہوتے پادی میں گھر ہم آج بھی کہا جاتا کہ ہمیں کوئی بیٹا گورا تھا، کوئی گھر نہیں تھا کہ بدل جانے پاؤ جنہیں مرضی کریم آ رہی ہے، تو ہمیں پتہ لگ لوگ کریم آ چاہتے تو پتہ لگ رہتا ہے کہ اصل اوریجنل کی شاید، تو جو کوئی کہا ساڑھے آئے انہوں کس کام دے ایلیاس کی ویدہ نات کی ویدہ بان کی سدی اتھا کی سدی پیار کی سارو تو وہاں پر انہوں دوبارہ ہم کہانا ساڑھے آئیں گے، یہ میرے بچے نے اس کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں۔ تو دنیا کے لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پیدا ہوتے ہی ہم اس کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ یسوع یہ بچہ کس لیے پیدا ہوا؟
اس کا نام بھی پہلے ہی سے دے دیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو یہ بچہ جو ہے یہ تو مرنے کے لیے پیدا ہوا۔ دیکھیں کیسی خوشخبری، ماں نے کوئی دل بڑا سوچتی رہی باتوں کو، دل میں رکھ کر کیسا کلام ہے۔ ایک بار سے کہتا ہے تو مبارک ہے، تو مقدسہ ہے، تو مبارک عورت ہے، خداوند کا تجھ پر فضل ہوا ہے، روح القدس کی قدرت سایہ تجھ پر، روح تجھ پر ڈالی جائے گی۔ دوسری طرف اور کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچا دے۔ تو ماں مریم اس بات کو سمجھتی تھی کہ گناہوں سے نجات کیسے مل سکتی ہے۔ اس کے لیے قربانی ایکس اس خائم ایکس، تو یہ کراس بھی اس طرح سے ایک یہ نشان ہے۔ تو خداوند کی پیدائش میں اس کی موت کا بھی ذکر ہے، اس کا پیدا ہونا عجیب، اس کی موت عجیب، اس کا جینا عجیب، اور اس کا آسمان پر چلے جانا، یہ سب کچھ اس کا عجیب۔ اس کی پیدائش میں ہی خوشخبری کا نام ہمیں ملتا ہے۔ اور اب میں پرانے احترام کی طرف آنے لگا ہوں، جو میں نے کہا تو یہ کلام اچانک سے پورا نہیں ہوا، یا خدا نے اپنا منصوبہ ارادہ ایک دم سے نہیں بنا لیا کہ اس نے مقدسہ ماں کو چن لیا، مقدس یوسف کو چن لیا اور وہ سارے حالات اس نے پیدا کیے۔ تو کلام میں خدا کو اسی وقت فکر لاگی تھی جب آدم نے گناہ کیا۔ تو درس کا اس کا تیسرا باب اس کی 16ویں آیت میں، تو کلام کیا گیا کہ میں تیرے درد کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچہ کرے گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور ایڑی پر کاٹنے کی بات اس میں کی گئی ہے، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے اپنے پاؤں سے تیرے سر کو کچلے گا۔ اسی وقت سے خدا نے یہ منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ جب اس انسان کو بنایا تو اس کو یہ فکر ملا کہ یہ انسان اس نے گناہ کر دیا ہے، اب میں اس کو کیسے میں بچاؤں۔ اور پھر مقدس یعقوب جب اپنے بچوں کو برکت دیتا ہے، بدائش کا 49واں باب اس کی 10ویں آیت میں، اور وہ کہتا ہے کہ شلوا آئے گا، ساری قومیں اس کے متی ہوں گی، اس کی فالور ہوگی، اور یہ ہے کہ وہ داؤد کی، یہودا کی سلطنت جو ہے، اور وہ اس پر بھی وہ تخت پر وہ حکومت کرے گا۔ یہ پیش گویاں ہمیں آخرات میں ملتی ہیں۔ اور یہ کلام خدا نے مقدس موسیٰ کو بھی دیا، استثنا کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18واں باب اس کی 15ویں آیت، استثنا 18واں باب اس کی 15ویں آیت، اور مقدس موسیٰ کو یہ کلام دیا کہ خداوند تیرے ہی بانوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ اور سب سے مشہور ترین کلام جو کہ یسایا نبی کا کلام ہے، اس کا 7واں باب، اس کا 9واں باب، اس کا 11واں باب، اس کا 40واں باب، اس کا 53 باب، اس کا 65 باب، اس کا نام عجیب مشیر خدائے قادر۔ اب یہ کباب سلام کی کیسے ہوگا، یسی کے تنے سے ایک کمبل جو ہے نکلے گی، کماری ہوا ہوگی، نشان دیا جائے گا، اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ اور یسی کے تنے کی جب بات کی ہے، اس پر حکمت کی روح، خرد کی روح، حسرت کی روح، خداوند کے خوف کی روح، یہ ساری باتیں ہمیں اس خداوند کے بارے میں ملتی ہیں۔ اور اس کی پیدائش، اس کی حکومت کے بارے میں بھی یہ سب بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ شیر اور رشمی جو ہے مل کر چلیں گے، شیر ببر ریچھ گائے بہن سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے اور جو آخر بادشاہ کے دور میں بھی عیسیٰ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اس کی 14ویں آیت میں کماری کی بات، ایمینویل کی بات، اور چھٹکارے کی بات، نجات کی بات، رہائی کی بات، اور خدا کو جو ہے انسان کی رہائی کی فکر، اور اس کو جو ہے ہمیشہ اس بات کی فکر اس کو جو ہے یہ لگی ہوئی تھی۔
اور اس جگہ کے بارے میں, مقام کے بارے میں میکا نبی کو کلام دیا گیا کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا. ہاللیلویا. بیت لحم ایک چھوٹا سا علاقہ تھا, لیکن آج بہت بڑا نام ہے, کیونکہ ہمارا مرچی نام یسوع مسیح اور وہاں پر جو ہے وہ پیدا ہوئے. اور اب دیکھیں وہ کلام جو کہ لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد سے ہم کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور پھر انہوں نے اس کو لپیٹ کر چٹنی اس لیے کہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. اور پھر یہ کلام خدا نے صرف ماں مریم تک مقدس یوسف تک ہی یہ کلام نہیں رہنے دیا, بلکہ اس نے اور لوگوں کو بھی یہ کلام پہنچایا. لوکا کا دوسرا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کلام چرواہوں کو ملا کہ جاؤ بیت لحم میں جاؤ. کلام میں لکھا ہے کہ اسی علاقے میں اسی رات کو اس خداوند کو دیکھنے کے لیے آئے. اور یہ نہیں کہ صرف خداوند ہی اس رات پیدا ہوئے تھے, شاید اور بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے, لیکن اس بچے کا یسوع کا جو نشان تھا کہ تم اس کو چرنی میں پڑا ہوا آؤ گے اور اس کو لپیٹ کر اس کو رکھا ہوا ہے. میں اگر داروں پر کلام سناؤں تو پھر میں اور تفریح کر جاؤں گا, لیکن کیونکہ میرا اس وقت جو کلام جو میں سنا رہا ہوں اس میں آپ پھر سے بولوں کے حوالے سے کلام سنا رہا ہوں, اس لیے میں مختصر بات ہے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ کلام چرواہوں کو دیا گیا اس علاقے میں اسی روز رات جس دن خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے. تو میرے کو یہ ثبوت ہے, یہ پیشن گوئیاں ہیں. یہ کلام مجوسیوں کو بھی دیا گیا, ساری دنیا کے لوگوں تک یہ کلام جو ہے پہنچا. اور وہ جو 17 نبی تھے جو علم رکھتے تھے اس بات کا, انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں ہلچل مچ گئی ہے. ایک عجیب ستارہ ان کو نظر آیا اور اس ستارے کے پیچھے چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح کا اور مقدسہ ماں تھی. اور انہوں نے اپنے نذرانے ڈبے کھول کر تو خداوند یسوع مسیح کے آگے رکھے. شکر گزاری کا گیت رشوہ لوکا کی انجیل پہلا باب 47 ہے. رشوہ سے بھی خداوند نے کلام کیا اسی وقت میں جس وقت میں خداوند یسوع مسیح کو برکت دی, ماں مریم کو برکت دی. تھوڑا سا ٹائم سے 6 مہینے کے پیچھے ہمیں ٹائم جو اس میں جو ہم نظر آتا ہے. اور پھر یہ کلام ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ ماں کے ساتھ یہ کلام ہے. وہ کہتی ہے کہ میری جان میرے مرچی میرے خداوند سے خوش ہوئی. لوکا کا یہ پہلا باب اس کی 40ویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ہمیں جو ہے ملتا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو کلام مقدس یوحنا رسول نے کیا, یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب وہ کہتا ہے کہ وہ نہ انسان سے نہ خون سے نہ گوشت سے بلکہ وہ خدا کے ارادہ سے وہ پیدا ہوا. ہاللیلویا. یہ ہے خدا کا انتظام. انسان نے اس کو پیدا نہیں کیا. مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اے مریم, اے مقدس عورت, پریشان نہ ہو, یہ کیوں کر ہوگا, تو کیوں مجھ سے کہتی ہے, فرشتہ کلام کرتا ہے. اس لیے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اور ماں مریم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر کو سوچتی ہی میرے جو اس بات میں. اور اس کلام کے بارے میں یہ کلام فضل سے سچائی سے معمول ہو کر مجسم ہو کر ہمارے درمیان میں رہا اور ہم نے اس کلام کو جو ہے دیکھا. اور سب سے بڑھ کر اس کلام کی جو خوبی ہمیں نظر آتی ہے, یوحنا کی انجیل کا 30واں باب اس کو سن رہے تھے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ زندگی ہوگا. بولو خدا یسوع مسیح کی جے. ہاللیلویا. خدا نے کہا کہ تو بات کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. جو کوئی اس کلام پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو خداوند زندگی دینا چاہتے تھے اور اسی لیے
تو यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा ने साथा और वो कलाम ही खुदा था। रोमियो का खत उसका छठा बाब उसकी पहली आयत में गुनाह की मजदूरी मौत है, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और फिलिपियों का खत उसका दूसरा बाब उसकी छठी आयत में कि हाँ एक टुकड़ा हाँ आसमानियों का हाँ जमीनियों का हमारे खुदा के आगे झुकेगा। इंसान बनकर इंसानों के मुशाबे हो गया हमारा खुदा, इंसान बन गया, मुजस्सम हुआ कलाम, वो कलाम मां मरियम के बने हुए कलाम मुजस्सम हुआ, क्योंकि इंसान को रिहाई देने के लिए, निजात देने के लिए इंसान की जरूरत है और वो भी जो बेगुनाह हो। तो इसलिए गलतियों के खाते में ये बात लिखी है कि वो शरीयत के तहत पैदा हुआ। गलतियों का खात उसका चौथा बाब उसकी चौथी आयत में मैंने इसको हम कलाम पढ़ते हैं कि वो कलाम जो है वो शरीयत के मुताबिक जो है वो पैदा हुआ। और इसमें और भी हमारे लिए बहुत सारी तालीम है। कलूसियों का खात उसका पहला बाब उसकी 15 आयत में कि वो मखलूकात से पहले मालूम है, वो कलमा है जिसका जिक्र यूहन्ना रसूल करते हैं कि इब्तिदा में कलाम था और उसी कलाम को कलूसियों के खात में पौलुस रसूल और उसका पहला बाब उसकी 15 आयत में कहते हैं वो कलाम मौजूद है, वो कलाम असल से है और जितनी भी चीजें पैदा की गई हैं सारी खुदावंद के वसीला से पैदा की गई हैं। और मुक़द्दस को जब कलाम मिला है तो उसमें ये बात लिखी है कि वो जिस समय तो ज़ाहिर हुआ और फरिश्तों को, नबियों को और हम सबको वो कलाम मिला। और फिर इब्रानियों के खाते में खुदावंद यीशु मसीह को जलाल का अर्थ नक्श होकर वो आया, कुदरत के साथ वो सब चीजों को संभालता है। और फिर हमें पाक कलाम में ये बात मिलती है यूहन्ना का पहला खत और उसका 5वां बाब उसके 11वें आयत में कि हमेशा जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह में हमें मिलती है। सुरजात का कलाम, रिहाई का कलाम जो मुकद्दस यशायाह नबी से दिया गया, आखिर बादशाह के दौर में दिया गया, निशान दिया गया, निजात का कलाम दिया गया, इमानुएल का कलाम दिया गया, खुदा हमारे साथ का कलाम दिया गया, मुकद्दस यूसुफ को कलाम दिया गया, यीशु नाम का कलाम उनको दिया गया कि उसका नाम यीशु रखना कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचा देगा। मेरे दोस्तों, आज हमारे खुदावंद ने वैसे पैदा नहीं हुआ जैसे आज से 2000 साल पहले पैदा हुआ और अब तो उसकी आमदनी हुई है। और याद रखें, कोई यीशु को माने या ना माने, हमारे खुदा कलाम कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये हमारी मुस्लिमों की तालीम नहीं है बल्कि ये इस कलाम की तालीम है जिसको हम मानते हैं। मसीह को हम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम यीशु को मानते हैं, मसीह को मानते हैं, लेकिन ये उस मसीह की बातें हैं और ये निजात किसी एक इंसान के लिए नहीं है बल्कि हर एक के लिए है, ताकि जो कोई ईमान आता है हमेशा की जिंदगी। अगर हम नए कपड़े पहनते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं, रूह साड़ी में फिर पानी लगती जो बाहर कपड़े की सफाई कर लो, अंदर कमरा मांगूंगा दे नाल, छिपकलियां दे नाल, जानवरां दे नाल, डंडियां दे नाल, कीड़ियां दे नाल भरिया होवे। वायर से काम यहाँ जिस तरह अपनी सफाई करके ते पूरा अपने को के बाहर में चला दो, अपना काम काट के सोकर के सजा के रख देता। तो नए कपड़े ये नहीं कहता कि हमको पहन कर आया है, कलाम में भी लिखा है कि जो शादी की ज़ियाफत में शादी का लिबास नहीं पहन कर आता, खुदा ने उसको उसमें सफाई निकाल दी। तो ये हमारी जिस्मानी तैयारी भी है और हमारी रूहानी तैयारी भी है। खुदा इंसान से उसके दिल से भी दिल और गुर्दों पर जांचने वाला है। ये हमारी जिंदगी में खुदा ने हमें इस मौका दिया है
سو چاہیے کہ یہ کلام نجات کا کلام ہے. خدا نے یہ بندوبست انسان کے لیے ازل سے کیا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی طرح سے رہائی پائے اور آخر کار اس کو اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجنا پڑا. انسان بن کر میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا. جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ زندگی پاتے ہیں اور یہی ہمارا کرسمس کا حقیقی کلام ہے. اور کلام کی برکت ہم سب پر ہوتی رہے. ہم دعا کریں. کلام کا شکر کرتے ہیں کلام کے لیے اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ جب ہم نے کلام سنا ہے اس کلام کے مطابق زندگی گزار سکیں. خدا یسوع مسیح کے نام سے